نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے آخری عشرے میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف بیٹھنا یقیناً خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ انسان اعتکاف میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، عبادت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے۔ اور اسی طرح اگر یہ اعتکاف انسان کو مسجد نبوی میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ مسجد نبوی ہو اور انسان اس میں اعتکاف بیٹھ جائے۔ پھر اس سے بڑھ کر 10 دن کا نہیں، 20 کا نہیں، پورا مہینہ اگر کسی انسان کو یہ موقع مل جائے کہ وہ ایک مہینہ مسجد نبوی میں، ایک مہینہ مسجد نبوی میں اسے اعتکاف بیٹھنے کا موقع مل جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے انسان کی۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ موقع عطا فرمائے کہ مسجد نبوی ہو اور ہم اس کے اندر اعتکاف بیٹھیں۔ اس کے علاوہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر، جس کا ثواب مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھیں نا، مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنا ہو تو انسان اس کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، روپیہ پیسہ بھی لگتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، وہاں پہنچتا بھی ہے، پہنچنا بھی ایک کام ہے، وہاں پہنچتا ہے، پھر بیٹھنا وہاں پہ جا کے، تو یہ ایک لمبا پروسیجر ہے۔ لیکن ایک ایسا عمل جس کے لیے کچھ زیادہ محنت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اس کا اجر ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امشی مع اخ فی حاجت، محتاج آدمی، ضرورت مند آدمی کے ساتھ چل کے اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ ایک تو ہوتا نا انسان مالی تعاون کرتا ہے، مال دیتا ہے کسی کو، ایک ہے امشی، ساتھ چلنا اپنے بھائی کے، محتاج آدمی، ضرورت مند آدمی، ساتھ چل کے جانا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ جو آدمی یہ کام کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد شہرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ عمل ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے۔ تو جو عمل زیادہ پسند ہو اس کا اجر بھی زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، جس طرح ہم مالی لحاظ سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم کسی کے ساتھ چل کے جائیں، ساتھ چلنے سے آسان لفظوں میں کسی کو اپنا وقت دیں، جس طرح مال دیتے ہیں اسی طرح اپنا کسی کو وقت دیں، تو کسی کو اپنا وقت دینا یہ بہت عظیم اجر کا کام ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کے ساتھ چلتا ہے اور اس کی وہ ضرورت پوری بھی کر دیتا ہے، ساتھ گیا، جو کام تھا اس کا وہ کام، وہ ضرورت اس کی پوری بھی کر دی ساتھ جا کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ کل قیامت کے دن، جو بہت سخت دن ہوگا، جس دن بڑے بڑے لوگوں کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اس دن ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تو محترم بھائیوں، یہ بہت عظیم کام ہے، کسی کے ساتھ چل کے جانا، کسی کو اپنا وقت دینا۔ اس کے بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی ہے، کمزور ہے، اس نے سامان اٹھایا ہوا ہے، بھاری سامان ہے، بزرگ ہے، اٹھایا نہیں جا رہا اس سے، آپ وہ سامان اٹھائیں، اس کے ساتھ چلے جائیں۔ یا پھر کوئی آدمی ہے، حقدار ہے، آپ لینڈ لارڈ ہیں، آپ کی
زبان کے اندر اثر ہے، آپ کی بات کو لوگ مانتے ہیں، آپ اس کے ساتھ جائیں، اس کا حق دلا دیں، اسے اس کے حق میں سفارش کر دیں، اس کا حق اس کو دلا دیں، یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا کہ آپ نے اس کا حق دلایا، اس کے ساتھ گئے، بات کی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کل قیامت کے دن ثابت قدمی جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی مسلمان بندے کا دنیا کے اندر ایک مشکل اس کی حل کرتا ہے، ایک تکلیف اس کی حل کرتا ہے، ایک حاجت اس کی پوری کرتا ہے، اللہ کل قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف اس کی دور کر دے گا۔ جتنی ضرورتیں وہ دنیا میں رہ کے دوسرے لوگوں کی پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی اتنی ہی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آیا ہے، بندہ جب تک مسلمان مومن بندے بھائی کے، مومن بھائی جو ہے اس کا خیال رکھتا ہے، جب تک اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو ان تمام احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم روپے پیسے کے ساتھ ساتھ کسی کو اپنا وقت دیں، ٹائم نکالیں، کسی کے لیے جائیں، اس کے حق میں جا کے بات کر دیں، تو یہ بہت عظیم عمل ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی آدمی جائے اور کسی کی ناجائز سفارش کر دے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے تو سفارش جائز ناجائز ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، سفارش کی، اس کا کام ہو گیا، اب مجھے بھی اجر مل جائے گا۔ اگر نہ حق سفارش کی ہے، ناجائز کاموں میں کی ہے، تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، ہاں اچھے کام کے اندر، بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں اس کا حق بنتا تھا، حق دلانے کے لیے اگر سفارش کی ہے پھر تو فرمایا نیکی ملے گی۔ لیکن من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، لیکن اگر نہ حق سفارش کی ہے، حق نہیں بنتا تھا، حق کسی اور کا تھا، تیری ناجائز سفارش کی وجہ سے اس کو یہ ملا ہے، تو اس کا گناہ فرمایا تیرے سر ہوگا۔ تو ناجائز سفارش نہیں کرنی، حق پہ ہو، جائز کام کی ہو، دین کے کام کی ہو، نیکی کے کام کی ہو، بھلائی کے کام کی ہو، تو پھر جو ہے وہ تمہیں اجر ملے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ آتے تھے، سائل آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتے تھے ہماری ضرورت پوری کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے جاؤ اس کے ساتھ بھی اشفعوا تؤجروا، اس کی سفارش کرو، یہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، حقدار ہے، اس کی سفارش کرو، تمہیں اجر ملے گا۔ تو ضرورت مند کی سفارش کرنے سے اجر ملتا ہے، ضرورت مند کے ساتھ جا کے اس کا کام کرنے سے اجر ملتا ہے۔ تو جس طرح ہم مالی لحاظ سے اس ماہ رمضان کے اندر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، اسی طرح اپنا وقت بھی کسی کو دیں تاکہ یہ بہت بڑا جو اجر ہے یہ بھی آپ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔